بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو ملک میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ میاں نواز شریف ایک بار پھر سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ان کا سو کالڈ بیانیہ تھا جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ جی ساڈے گل ہو گئی ہے، وہ گل اب بگڑنا شروع ہو گئی ہے اور خاصی حد تک بگڑ چکی ہے، اور اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ پریشانی اب میاں نواز شریف کی باتوں سے عیاں ہے۔ نون لیگ کے لوگ کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور میاں نواز شریف نے اپنے خطابات میں جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں اس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں اب یہ بات بگڑنا شروع ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اب 4 ڈیفرنٹ آپشن زیر غور ہیں۔ جو مقتدرہ ہے وہ 4 ڈیفرنٹ آپشنز پر غور کر رہی ہے، اور اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دی جائے۔ یہ تو واضح ہو چکا نا کہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، عمران خان کا جو سپورٹر ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ 4 ڈیفرنٹ آپشن زیر غور ہیں۔ یہ کون کون سے آپشنز ہیں اور حکومت بنانے کی بات کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ناظرین کرام، بڑی خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی شامت آنے والی ہے۔ ببر شیر میدان میں آ گیا ہے، اور ببر شیر کے جو مخالفین ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا نام خصوصی طور پر لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے لیے اب بہت پریشانی ہے، اور نون لیگ والے بھی، ویسے تو تمام نون لیگ ہی پریشان ہیں، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور رانا ثناء اللہ کو تو خیر نام آ گیا نا۔ اب یہ کیا کہانی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے۔ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کمنٹس میں۔ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہوگی۔ اچھا، چلیں ہم ببر شیر والی سٹوری سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ببر شیر جی پھر سے میدان میں آ گیا ہے۔ وہ ببر شیر کون ہے؟ وہ ہے عمران ریاض خان۔ اس کا پہلا انٹرویو کراس ایگزامینیشن کے نام سے میاں علی اشفاق جو کہ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے عمران ریاض خان کے ساتھ۔ اس کی جھلکیاں چند منظر عام پر آئی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کی شامت آ گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے لیے بہت پریشانی ہے۔ ابھی جو جھلکیاں سامنے آئی ہیں اس میں ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران ریاض خان بہت بہتر ہیں، ان کی صحت بہت بہتر ہو گئی ہے، اور بولنے میں بھی انہیں جس دشواری کا سامنا تھا، جو ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ بھی اب کافی حد تک بہتر ہے، اور الحمدللہ وہ اس حد تک بہتر ہو چکے ہیں کہ وہ اب اپنے ویلاگز کر سکیں گے۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اب عمران ریاض خان جو ویلاگز کریں گے، جو وہ ویڈیوز کریں گے، انہیں پہلے سے زیادہ پذیرائی، پہلے سے زیادہ محبت لوگوں سے، عوام سے، پاکستانی عوام سے انہیں ملے گی۔ اور یہ جو انٹرویو آ رہا ہے، یہ جو پوڈ کاسٹ نشر ہوگا جس کی جھلکیاں منظر عام پر آئی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے تمام ریکارڈز توڑ دے گا۔ یہ جو میاں علی اشفاق نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے، اس کو ٹویٹر پر اس کی جھلکیاں شیئر کی گئیں، جو یوٹیوب پر ہیں، یہ تمام سوشل میڈیا کے ریکارڈز اس سے جو ہے وہ ٹوٹنے والے ہیں۔ لیکن آن اے پیرلل سائیڈ ایک پروپیگنڈا بھی اس کے خلاف شروع کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مخالفین ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی انسائیڈر کے نام سے ایک گروپ میدان میں آیا جو یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہ چکے ہیں، اور اندر کی خبریں، اندر کے معاملات وہ سامنے لے کر آئیں گے، وہ بتائیں گے۔ اب ان کے ذریعے عمران ریاض خان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ اتنے پریشان ہیں، آپ ان کی پریشانی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ باقاعدہ طور پر ٹویٹر پر اب عمران ریاض خان کے خلاف ایک محاذ سنبھال لیا گیا ہے۔ اب زہر اگلا جا رہا ہے، عمران ریاض خان کے خلاف باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اتنے یہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اور عمران ریاض خان نے رانا ثناء اللہ کا نام تو باقاعدہ طور پر لیا ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں سے پوچھا کہ جی باقی سب چھوڑے، مجھے رانا ثناء اللہ کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ رانا ثناء اللہ، تو یہ کہتے تھے کہ وہ لا علم ہے عمران ریاض خان کی لا علمی سے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، لیکن انہیں یہی پتہ نہیں تھا کہ جو شخص غائب ہو گیا، جو شخص اغوا ہو گیا، وہ کہاں پر ہے، کس کی تحویل میں ہے، وہ کیوں ہے، اسے کیسے ریکور کروایا جائے گا۔ یہ وزیر داخلہ کی اس وقت سنجیدگی کا عالم تھا، یہ وزیر داخلہ کا عالم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لا علم ہوں، اور بلکہ وہ پروپیگنڈا بھی کرتے رہے ہیں
تو یہ عمران ریاض خان نے کہا۔ اس کے علاوہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہیں کس طرح سے رکھا گیا، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے ہی کریں یہ سلوک ہمارے ساتھ تو اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ پھر میاں علی اشفاق ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی اس قید کے دوران انہیں کس کی یاد سب سے زیادہ آئی، تو وہ کہتے ہیں، عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اللہ ہی سب سے زیادہ یاد آتا ہے ایسی صورتحال میں۔ پھر وہ جو ان جھلکیوں میں آخری ایک وہ تھا شارٹ، وہ یہ تھا کہ وہ اپنا نا موبائل دکھاتے ہیں عمران ریاض خان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو ٹاکی شاکی مار لی ہے، اس کو میں نے صاف کر لیا، یعنی کہ یہ اندیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں واپس میدان میں اور دوبارہ سے آپ انہیں دیکھ سکیں گے، ان کے ویلاگس دیکھ سکیں گے، ان کی خبریں آپ دیکھ سکیں گے، اور جو مخالفین ہیں ان کے وہ شدید پریشان ہیں، پروپیگنڈا ان کے خلاف باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہوگی جی عمران ریاض خان کے حوالے سے، اس ببر شیر کے حوالے سے، جو کہ ایک بار پھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو اس وقت سب تھر تھر کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں بلکہ، کہ عمران ریاض خان واپس آئے گا تو کیا ہوگا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب، نون لیگ کے حوالے سے۔ نون لیگ اس وقت ایک عجیب سے خوف کا شکار ہے، ان کی باڈی لینگویج چیک کر لیں، ان کی گفتگو آپ چیک کر لیں۔ نواز شریف بائیکاٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک بار پھر سے انہوں نے احتساب کی باتیں، محاسبے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ جب یہ لندن میں تھے اس وقت انہوں نے جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم احتساب چاہتے ہیں، تو پھر انہیں سمجھایا گیا، ان کے اپنی پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ میاں صاحب ایہو جیاں گلاں نہ کرو، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں اور آ کے جب وہ خطاب کرتے ہیں مینار پاکستان پر، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم مل کر چلیں گے، ہم کوئی انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، ہم خدمت کریں گے۔ لیکن اب اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے احتساب کی باتیں شروع کر دیں۔ کل بھی جب میاں نواز شریف نے خطاب کیا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف حکومت نہیں چاہتے بلکہ ہم احتساب بھی چاہتے ہیں۔ آج پھر وہ پارلیمانی بورڈ کے جو اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم محاسبہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ 1993 میں اور 1999 میں مجھے کیوں نکالا گیا تھا، مجھے نکالنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور ساتھ ہی ساتھ احتساب کا مطالبہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر اشارے اس بات کے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ ساڑی گل ہو گئی ہے، وہ گل ہن بگڑ گئی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں یہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور یہ واضح طور پر اشارہ مل رہا ہے ان کی باتوں سے۔ جو ان کے اپنے لوگ تھے وہی اب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ مختوم جاوید ہاشمی صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال بہتر نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اگر نکل آیا باہر تو ان کے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی کے بیانات سامنے ہیں، مفتاح اسماعیل کے بیانات سامنے ہیں، پھر دانیال عزیز ان کے مخالف ہو چکے ہیں، وہ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے، تو اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھرپور پریشانی ہے۔ اب ایک بار پھر سے اب وہ احتساب والی بات پر واپس آ گئے، اپنی ہی بات سے یو ٹرن ماسٹر یہ کہتے ہیں نا عمران خان کو، اپنی ہی بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا، اور اب ایک بار پھر سے یہ احتساب کی باتیں کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف احتساب کی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو انہیں لے کر آئے تھے یا انہیں نکالنے والے تھے، ان کی آڑ میں یہ کس کا احتساب چاہتے ہیں یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا خوف نون لیگ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، ادھر 4 آپشنز پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اس وقت زیر غور ہیں، اور وہ 4 آپشنز اس لیے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کے پیش نظر اب یہ 4 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں ایک آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دی جائے۔ سہیل بڑائچ صاحب کا کالم ہے اور اس میں وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ سہیل بڑائچ صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سینئر صحافی ہیں، اور کبھی کبھار بہت اہم خبریں ان کی جانب سے بھی آتی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جی نون لیگ کے مقابلے پر تحریک انصاف کے تگڑے امیدواروں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ پہلا منصوبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھڑے ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس طرح سے نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے، اس تھیوری کے چانسز کم ہے لیکن اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر اگر الیکشن والے دن باہر نکل آیا تو سارے انتخابی نتائج الٹ جائیں گے۔ سہیل بڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر انتظار کر رہا ہے کہ اسے موقع ملے، ووٹنگ کے دن، پولنگ کے دن وہ باہر نکل آیا تو پھر سب نتائج الٹ پلٹ ہو جائیں گے، پھر ان کی جو تمام تر پلاننگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور منصوبہ بندی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 40 کے قریب اراکین کا ایک گروپ ایسا ہوگا جو الیکشن تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑے گا لیکن بعد میں نون لیگ میں ساتھ مل جائیں گے۔ اب یہ پلاننگ کس لیے کی گئی؟ یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے
وہ انہیں مل جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے اگر انہوں نے بغاوت کر دی اور کہہ دیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہیں، تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اختلاف شروع ہو جائے گا اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ اب 40 کے قریب اراکین کا ایسا گروپ بنایا جائے گا جو ٹکٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا، وہ الیکٹ تو ہو کے آئے گا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر، پی ٹی آئی کے نشان پر، لیکن وہ تمام کے تمام شامل ہو جائیں گے بعد میں نون لیگ کو سپورٹ کرے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ بن جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور منصوبہ، ایک اور آپشن وہ یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دی جائے، اور یہ اس لیے اس پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ کے پی میں تحریک انصاف کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے۔ وہاں پر عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، نوشہرہ کا گزشتہ روز ورکر کنونشن ہوا تھا، اس کے بعد جو دیگر وہاں پر کنونشنز ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر نکل آئے ہیں، ریلیز میں نکل آتے ہیں لوگ وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے، انہیں کنٹرول کرنا وہاں پر ناممکن ایک قسم کا ہو چکا ہے۔ تو یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں حکومت بنانے دی جائے۔ اب اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو جانبدارانہ انتخابات کا ایک تاثر ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا اور انہیں موقع نہیں مل رہا، ایک تو یہ تاثر کسی حد تک کم ہو جائے گا، اور یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی اکثریت تھی وہاں پر انہوں نے حکومت بنا لی ہے، اور پنجاب میں چونکہ ان کی اکثریت نہیں تھی اس لیے وہ حکومت نہیں بنا پائے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہوگا، پنجاب میں بھی اتنی ہی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، اتنی ہی مقبولیت ہے جتنی کے پی میں ہے۔ تو اب اگر وہاں پر اس طرح سے کیا جاتا ہے کے پی میں کہ حکومت انہیں بنانے دی جاتی ہے، پھر منصوبہ یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی وہ ایشو نہیں ہوگا، وہ حکومت ختم کر دیں گے، اس حکومت کو توڑ دیں گے، وہاں پر اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے بعد میں اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 آپشنز جو ہیں اس وقت زیر غور ہیں مقتدرہ کی جانب سے، لیکن چونکہ ڈیمانڈز نواز شریف صاحب کی کچھ اور ہیں اس لیے وہ ان پر بھی ابھی نہیں مان رہے۔ اچھا جی، جاتے جاتے ایک اور خبر لے لیں کہ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرے، کیونکہ اس طرح کا کبھی کوئی پریسیڈنٹ ہے ہی نہیں، ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کی توہین ہو گئی اور الیکشن کمیشن خود ہی اس پر کارروائی کر رہا ہے۔ آپ کسی عدالت میں جائیں، عدالت میں جا کر آپ کارروائی کریں، اور اس پر جو جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا وہ بھی غیر قانونی ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 4 کی یہ خلاف ورزی ہے، یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کی جانب سے اس جیل ٹرائل کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن جو کارروائی کر رہا ہے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ یہ ہے ناظرین آج کی کچھ اہم خبریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔